لمبی لمبی گتھ جو بالوں کی ہے وہ اب اتنی پتلی سی پوچھل سے رہ گئی ہے. تو یہ والے بال اب اس طریقے سے تو عورت اپنے آپ کو بالکل بھی نہ سکون میں نہیں لے کر آ سکتی, وہ تو بے چینی کا, ڈپریشن کا, انزائٹی کا شکار ہو جائے گی. تو آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ ہم اپنے بالوں کو گرنے سے کیسے روک سکتے ہیں, ان کو کیسے سنبھال سکتے ہیں, کیسے لمبا کر سکتے ہیں, کون سی ایسی ٹریٹمنٹس آ گئی مارکیٹ میں جن کے بارے میں شاید ہمیں نہیں پتہ اور ہم اس کی جو ہے نا ریسرچ کرائے بغیر جا کے بس کچھ بھی سنتے ہیں تو وہ گولیاں کھانا شروع کر دیتے ہیں. تو لیٹس ٹاک کہ کیا مارکیٹ کی سچویشن ہے, کیا کیا ٹریٹمنٹس ہیں جس سے ہیئر فال رک سکتا ہے. ڈاکٹر کنزا کیسی ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے؟ واہ کتنی پیاری لگ رہی ہیں آپ, گرمیوں کے رنگ ہلکے ہلکے پیارے پیارے پہن کے آئی ہیں, ورنہ ٹھنڈے ٹھنڈے کلرس. ٹھنڈے بالکل, اور آپ کا وائٹ جوڑا اتنا مجھے پسند آ رہا ہے نا. اچھا ہاں بالکل, I'll gift you then, آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو ایک آپ کے لیے بھی لے لوں گی میں. آپ کا پیار آپ کو جو پسند آئے ہے نا جی, میں آپ کو بتا دوں گی. آئے ہائے بتائیے گا. اچھا بتائیں پھر ہم بالوں کو کیسے روکیں گرنا, یہ بہت پریشانی ہے آج کل, مجھے تو خود ہیئر فال شروع ہوا ہے. جی بالکل, دیکھیں فضا, سب سے پہلے تو ہمیں روٹ کاز دیکھنی چاہیے. ہر بالوں کا گرنا ایک جیسا نہیں ہے, ڈفرینٹ طرح کا بالوں کا گرنا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ ضرور اپنے مولد سے مشورہ کریں کہ مسئلہ کیا ہے. بہت سارے ڈائگنوسز ہوتے ہیں, ہم کچھ ٹیلوجین فلوویم ہیں, کچھ اینڈروجینیٹک ایلوپیشیا ہے, کچھ ویسے مردانہ گنج پن شروع ہو جاتا ہے. تو بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں بالوں کے گرنے کی. تو اس لیے ایک دفعہ ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لیں کہ آپ کا پیٹرن ہیئر لاس کی طرف آپ جا رہے ہیں کہ ویسے ہی آل اوور دا اسکیلپ جو ہیں وہ بال گر رہے ہیں. اب یہ دنیا تو بائیوٹن پہ لگ گئی ہے نا. جی جی, Is that really worth it? کیا سب کو کھانی چاہیے؟ سب کو نہیں نا. اب دیکھیں کچھ لوگوں کو 100 ڈفرینٹ کازز ہیں ہیئر فال کی, اس میں سے ایک کاز جو ہے وہ بائیوٹن کی ڈیفیشنسی ہے. اب ساری دنیا کو بائیوٹن کی ڈیفیشنسی نہیں ہو سکتی نا. تو اگر آپ کو بائیوٹن کی ڈیفیشنسی ہی نہیں ہے اور آپ بائیوٹن کھاتے جا رہے ہیں تو ہائپر وٹامنوسس ہو جائے گا آپ کو, لیکن بال نہیں اگیں گے آپ کو. اچھا, اور یہ جو ملٹی وائٹامنز ملتی ہیں یہ بھی ہر عورت کے پاس ہوتی ہے, کسی نہ کسی اچھی برانڈ کی کمپنی کی جو ہے نا. کوئی باہر جائے گا تو باہروں لے آئے گا, کوئی یہاں جائے گا تو اچھی فارمیسی سے بولے گا کوئی مہنگی اچھی دوائی بتا دو جس میں ملٹی وائٹامنز, خاص طور پہ نیل, ہیئر, اسکن. اب یہ تین بائیوٹن سے ہٹ کے اس کے اندر بھی بائیوٹن ہوتی ہے, تو یہ سب کے پاس ہوتی ہے کہ نیل, ہیئر, اسکن کی ہمیں جو ہے نا ملٹی وائٹامن کھانی ہے. کیا وہ بھی فائدہ دیتی ہے؟ اگین وہی بات کہ اگر تو آپ کو ڈیفیشنسیز ہیں, اگر آپ کو وائٹامن بی کی ڈیفیشنسی ہے یا وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے, تو اگر آپ کھائیں گے تو آپ کے ڈیفینیٹلی بال اگیں گے. آئرن کی ڈیفیشنسی سے بال بہت اترتے ہیں, تو ملٹی وائٹامنس میں آئرن بھی ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کو یہ ڈیفیشنسیز نہیں ہیں, آپ کی روٹ کاز کچھ اور ہے, آپ کو پیٹرن ہیئر لاس ہو رہا ہے, آپ کو اینڈروجینیٹک ایلوپیشیا اسٹارٹ ہو گیا ہے یا مردانہ گنج پن شروع ہو گئے, تو ملٹی وائٹامنس جتنے مرضی لیتے رہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اچھا, ایک ایج بھی ہوتی ہے جس میں جب لڑکیاں تھوڑی سی بالکل 16, 17, 18, 22, 25 تک ہوتی ہیں, ان کے بالوں کی گروتھ بہت اچھی ہوتی ہے, بال بہت جلدی لمبے بھی ہوتے ہیں, بال گھنے بھی ہوتے ہیں, بالوں کی شائن, خوبصورتی, الگ لک آتا ہے. مگر جو 30s کے بعد کی ایج ہے نا, مجھے لگتا ہے کہ 35, 36, 38, 40, آفٹر 40, اس کے بعد بالوں کی جو چمک ہے, گلاسنگ ہے, اس میں کمی آ جاتی ہے. لوگوں نے اس پہ کبھی بات نہیں کی, بٹ مجھے لگتا ہے ہمیں بتانا چاہیے کہ یہ ایشوز بھی 35 کے بعد شروع ہو جاتے ہیں لڑکیوں میں. اور ہیئر فال تو مسٹ ہے ہی, کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے وہ بھی انہی چیزوں کا حصہ ہے کہ ساتھ شروع ہو جاتے ہیں. اور بالوں کی لینتھ اتنی جلدی نہیں بڑھتی کچھ لوگوں کی, تو وہ بھی ایجنگ کی وجہ سے بھی یہ سسٹم ہوتے ہیں. تو ایج بھی ڈسٹرب کرتی ہے بالوں کو, بالوں کی لینتھ کو. بالکل فضا, ایسے ہوتا ہے کہ 35 کے بعد آپ کے ہارمونز امبیلنس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آلدو آپ 45 کے پاس جا کے پیری مینوپاز یا مینوپاز میں جاتے ہیں, لیکن ہارمونل امبیلنس 35 کے بعد سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اسے اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ خاص طور پہ خواتین میں کراؤن ایریا, یہاں سے بال جانا شروع ہو جاتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ ہماری جو سینٹرل پارٹنگ تھی یا مانگ تھی وہ وائڈ ہونا شروع ہو گئی ہے. تو یہ پیٹرن ہیئر لاس ہے. پیٹرن ہیئر لاس کا مطلب ہے کہ آپ کے ہارمونز جو ہیں وہ امبیلنس ہو گئے ہیں. تو آپ نے ہارمونل ٹریٹمنٹس یا جو پیٹرن ہیئر لاس کے ٹریٹمنٹس ہیں ان کی طرف جانا ہے. اس میں سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ٹاپیکل سپریز سے سٹارٹ کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو وہی بہت سوٹ کر جاتی ہیں اور وہ ٹاپیکل سپریز پہ ہی رہتے ہیں فار لانگر پیریڈ. ٹاپیکل سپریز کے سپریز ہوتی ہیں, 2 پف آپ نے ہاتھ میں لینے ہیں اور روٹس کے اندر مساج کر لینا ہے. اس میں ہمیں پتہ ہے مینوکسیڈل سپرے ہے, اور بھی بہت ساری سپریز آئی ہوئی ہیں جس میں بائیکیپل, ریڈینسل, زیلیشائن, بہت سارے نئے نئے انگریڈینٹس آئے ہیں, روزمیری ایکسٹریکٹ. تو یہ سب جو ہے وہ بالوں کے اوپر بہت اچھا کام کرتے ہیں, اور یہ ریسرچ بیسڈ انگریڈینٹس ہیں جو کہ اگر آپ لگاتے رہیں گے تو 2 سے 3 مہینے لگیں گے, لیکن سب سے پہلے بالوں کا ہیئر فال رکتا ہے اور اس کے بعد بالوں کی گروتھ شروع ہوتی ہے, کیونکہ گروتھ سائیکل جو ہے بالوں کا وہ تقریباً 6 مہینے سے 1 سال لیتا ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایسے کوئی بھی ٹریٹمنٹ شروع کرنے سے پہلے آپ نے یہ سوچ لینا کہ یہ آن گوئنگ پروسیس ہے, اور اس کو آپ نے مسلسل رکھنا ہے. اور یہ نہیں کہ 1 ہفتہ لگایا, 2 ہفتے لگایا اور کہا کہ کوئی فرق نہیں پڑا اور روک دیا ٹریٹمنٹ.
بالوں کے سارے ٹریٹمنٹس جو ہیں وہ 2 سے 3 ماہ لیتے ہیں افیکٹو ہوتے ہوئے, اس لیے بے صبری نہیں کرنی اور صبر سے انتظار کرنا ہے. ایگزومیس کے بارے میں بتائیں. ایگزومیس ایگزو آپ ایک برانڈ کا نیم لے رہی ہیں میرے خیال میں. ایگزوسومز جو ہیں وہ بالکل نیو پروڈکٹس آئی ہیں. اور اچھا, ایگزوسومز جو ہیں وہ بیسیکلی ہوتے کیا ہیں, وہ ایک پارٹیکلز ہیں جو سیل ٹو سیل میسنجر کا کام کرتے ہیں, کہ وہ ایک سیل سے دوسرے سیل تک میسیج لے کے جاتے ہیں کہ بھائی بال ختم ہو رہے ہیں, پروٹینز ختم ہو رہی ہیں, اسکن بوڑھی ہو رہی ہے, تو ہم جہاں بھی وہ لگاتے ہیں نا وہاں پہ وہ پروٹینز بننا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہیلدی انڈیویجولز میں سے لیے جاتے ہیں, یا تو امبلیکل کارڈ میں سے آتے ہیں یا پھر ہیلدی انڈیویجول کے فیٹ سیلز کے اندر سے یہ ایکسٹریکٹ کیے جاتے ہیں. اچھا, اور پھر ایسے لوگوں کو جن کو بالوں کا پرابلم ہے, یہ سنتھیٹک پروٹین بناتے ہیں, سوری سنتھیٹک چیزیں بناتے ہیں. سنتھیٹک مطلب آپ کی اسکن کے اندر بناتے ہیں نا, اگر آپ کے اسکیلپ پہ لگیں گے تو وہاں بال بننا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک, لیکن ایکسٹریکٹ یہ کسی اور سے کیے جاتے ہیں, کسی اور ہیلدی انڈیویجول سے, کسی ہیلدی پرسن سے, اس کی فیٹ سیل سے لے کے اس کو تھوڑا سا ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ دوسرے پرسن کو الرجیز نہ کریں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر اس کو فریز کر کے پاؤڈر فارم میں فریز کر کے باٹل میں رکھ دیا جاتا ہے. پھر ڈائلوٹ کر کے پھر اس کو ہم نے ایک خاص ٹیمپریچر پہ رکھنا ہوتا ہے, 2 to 8 ڈگری سیلسیس میں. جو پاؤڈر فروزن ایگزوسومز آتے ہیں ان کا ہم ٹیمپریچر مینٹین کرتے ہیں, اور پھر اس کو ڈائلیوٹ کر کے 5 ml کی نارمل سلائن میں ہم اگر اسکیلپ پہ لگانا ہے تو وہاں انجیکٹ کر دیتے ہیں, یا اسکن پہ لگانا ہے تو اسکن پہ انجیکٹ کر دیتے ہیں, یا مائکرو نیڈلنگ کے ساتھ بھی ان کو کیا جا سکتا ہے. واہ, تو یہ اس کے کتنے سیشنز ہوتے ہیں, کتنا کارآمد ہے, کتنی جلدی کوئک رزلٹ دیتا ہے؟ جی فضا, جن کو تو سوٹ کر جاتا ہے, دیکھیں یہ ایک ٹریٹمنٹ ہے تو ہر ایک کو ایکولی افیکٹو نہیں ہوگا. تو ہم نے یہ دیکھا کہ 70 to 90% لوگوں میں کافی افیکٹو ہوتا ہے. ایگزوسومز افیکٹو کب ہوتے ہیں, ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ 1 سے 2 ہفتے میں آپ کے ہیئر فال رک جاتا ہے. 1 سے 2 ہفتے میں ہیئر فال, یا پہلے مہینے میں ہی ہیئر فال رک جاتا ہے, اور 3 to 6 months میں نئے بال آنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن یہ 70 to 90% لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. کچھ بیچارے 30 سے 10% لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پہ ایگزوسومز بھی افیکٹ نہیں کرتے, تو انہیں پھر ٹرانسپلانٹ یا دوسری کھانے والی میڈیکیشنز کی طرف جانا پڑتا ہے. اچھا, تو اور یہ اس کی کاسٹ کیا ہوگی کنزا جی, اگر کوئی کرانا چاہتا ہے اس طرح سے, تو اس کی کیا بہت مہنگی کوئی کاسٹ ہے؟ جی فضا, 2 طرح کے ایگزوسومز اویلیبل ہیں. ایک پلانٹ بیسڈ ہے جو پلانٹ سے ڈرائیوڈ ہیں, تو ان کو ہم بہت افیکٹو نہیں پاتے, ان کے ریزلٹس بہت افیکٹو نہیں ہوتے ہیں, تو وہ تھوڑے سے کاسٹ افیکٹو ہوتے ہیں. وہ شاید آپ کو 1 laख کے اندر بھی ایگزوسومز مل جائیں. لیکن جو آپ کے ہیومن بیسڈ ایگزوسومز ہیں وہ 1 lakh سے اسٹارٹ ہوتے ہیں اور پھر 2-3 lakhs تک جاتے ہیں. ان میں ڈفرینٹ برانڈنگز ہوتی ہیں, کچھ امریکن ہیں, دے آر کوائٹ ایکسپینسو, وہ تقریباً 3 lakhs تک جاتے ہیں. تو یہ ان کی پرائس رینج ہوتی ہے, لیکن ایکسپینسو پروسیجر ہے. جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ لگوا سکتے ہیں, اور اسی گارنٹی بھی نہیں ہوتی کہ ہر ایک کو گارنٹی نہیں ہے رزلٹ آئے گا. ہاں, گارنٹی نہیں ہے رزلٹ. یہ ایک ٹریٹمنٹ ہے, ایک میڈیسن ہے آپ دے رہے ہیں. ہر ایک کو میڈیسن ایکولی افیکٹ نہیں کرتی. کچھ لوگوں کو رزلٹ آئے گا, کچھ لوگوں کو رزلٹ نہیں آئے گا. تو گارنٹی. اور اگر ویسے رزلٹ کے لیے آپ لوگ اس کو سیشنز بھی کرتے ہیں کہ مطلب 1 یا 2 یا 3 کوئی اور بھی ریکمنڈیشن ہے؟ بالکل, ریکمنڈیشنز تو یہ کہتی ہیں ایگزوسومز بنانے والے, تو یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایوری 10th ڈے کریں, کچھ لوگ کہتے ہیں ایوری 21st ڈے کریں. لیکن چونکہ یہ بہت مہنگا پروسیجر ہے تو اس میں ہم نے اپنے پروٹوکولز بنائے ہوئے ہیں. تو میں نے تو جن لوگوں کو لگائے ہیں, مجھے 8 months ہو گئے ہیں, ان کا ایک بال بھی نہیں جھڑا. تو اب میں نے تو یہ پروٹوکول بنایا کہ جب تک ان کا ہیئر فال دوبارہ اسٹارٹ نہیں ہوگا میں سیکنڈ سیشن نہیں کروں گی. لیکن کچھ لوگوں کو 2 months کے بعد بھی ریپیٹ کرنا پڑتا ہے, اور کچھ لوگوں کو بالکل ریزلٹس نہیں آتے, تو ان کو پھر ہم کہتے ہیں کہ دس ٹریٹمنٹ از ناٹ فار یو, آپ کچھ اور ایکسپلور کریں گے آپ کے لیے. لیکن جن کو افیکٹو ہو جاتے ہیں فضا, ان کو پورا سال ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ایگزوسومس. یہ میری اپنی پرسنل آبزرویشن ہے. اچھا کنزا جی, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے کچھ جو تیل لگا کے رکھتے ہیں سر پہ, جب اسکیلپ بھی بہت زیادہ آئلی ہو جائے تب بھی ہیئر فال شروع ہو جاتا ہے, از دیٹ ٹرو؟ اسکیلپ بہت آئلی ہونے سے تو نہیں ہو سکتا, ہاں, لیکن ہونے سے اگر وہاں پہ دیکھیں جو آئلی اسکیلپ ہوتی ہے نا, وہاں پہ کچھ نہ کچھ ڈینڈرف یا سورائسس یا سیبم پروڈکشن کی وجہ سے کچھ انوائرمنٹ ایسے کریٹ ہو جاتے ہیں, کوئی نہ کوئی وہاں پہ ایگزیما شروع ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے آپ کی روٹس ویک ہو سکتی ہیں. اگر وہ پرولونگ پیریڈ آف ٹائم کے لیے چلے گا, لمبے عرصے تک آپ کو سیبورک ایگزیما رہ رہا ہے, بہت زیادہ شدید ڈینڈرف ہے, تو ڈیفینیٹلی چونکہ آپ کی اسکیلپ جو ہے وہ ویک ہو رہی ہے اور وہ اس کی اسکن اتنی ہیلدی نہیں ہے, تو وہاں سے بال ویک ہونا شروع ہو جائیں گے اور گرنا شروع ہو جائیں گے. تو جو بھی آپ کا آئل ہے یا ڈینڈرف ہے اس کو ٹریٹ کرنا بہت ضروری ہے, اسی لیے تاکہ آپ
گنجپن کی طرف نہ جا سکے. دوسری یہ کہ مردوں میں خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا اسکیلپ بھی آئلی ہوتی ہے, اسکن بھی آئلی ہوتی ہے, اور ان کے میل ہارمونس ہی مردانہ گنجپن کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کو ڈائریکٹلی میرے خیال میں اٹ از ناٹ ریلیٹیبل کہ ان کی آئل زیادہ ہونے کی وجہ سے بال گرے ہیں, ان کے ہارمونس ہیں جو ان کے بال گرا رہے ہیں. تو ہم ہارمونس کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن ہم کچھ ٹاپیکل میڈیسنز یا کچھ ٹرانسپلانٹ یا ڈفرینٹ چیزوں کو کر کے ہم بالوں کی لائف بڑھا سکتے ہیں. ول ٹیک اے شارٹ بریک, ول بی رائٹ بیک. بالوں کے گرنے کے اوپر بات کریں اور کون کون سی ٹریٹمنٹس ہیں وہ بھی بات کریں. اب مردوں کے لیے کیا ٹریٹمنٹس ہیں اس پہ بات کریں گے. آ جائیں.